عثمانی سلطان جو رمضان کے مہینے میں قتل ہوا، یہ قتل اپنوں کا تھا یا غیروں کا ہاتھ؟ رمضان کی رات تھی، آسمان پر چمکتا ہوا چاند مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ قصر سلطنت کی بلند دیواروں کے پیچھے ایک نوجوان بادشاہ تنہائی کے سائے میں اپنے منصوبوں پر غور کر رہا تھا۔ وہ سلطنت کو مضبوط کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے اپنے ہی سپاہی اس کے خلاف سازشیں بن رہے ہیں۔ ایک ایسی سازش جو نہ صرف ایک عظیم سلطنت کے مستقبل کو ہلا کر رکھ دے گی، بلکہ رمضان کے مقدس مہینے میں ایک سلطان کا خون بہانے کا دھبا بھی تاریخ پر لگا دے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں کہ سلطان عثمان ثانی کی قتل کی داستان، جنہیں رمضان میں قتل کیا گیا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیوں قتل ہوئے، اسباب کیا تھے، اور اگر قتل نہ ہوتے تو یہ کیا منصوبہ مکمل کرنے والے تھے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، یہ کہانی ہے سلطان عثمان ثانی کی، جو سلطنتی عثمانیہ کے 16ویں حکمران تھے اور 20 مئی 1622 رمضان المبارک ء 21 ہجری کو اپنی ہی فوج کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ فوج کس نے بنائی تھی؟ یہ قتل اپنوں کا تھا یا غیروں کا ہاتھ؟ ناظرین، یہ تاریخ کے ان اندوہناک واقعات میں سے ایک ہے جہاں دشمن کی تلوار کے بجائے خود اپنے ہی فوجیوں نے اپنے سلطان کا خون بہایا۔ یہ قتل نہ کسی صلیبی کا کام تھا، نہ کسی سازشی یورپی طاقت کا، بلکہ یہ قتل خود عثمانی فوج کی ایک بدترین بغاوت کا نتیجہ تھا۔ 19ویں صدی میں جب عثمانی سلطنت زوال پذیر ہو رہی تھی، تب ان کے زوال کے اسباب میں سلطان عثمان ثانی کا قتل ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ سلطان عثمان ثانی کا پس منظر، کم عمری میں تخت نشینی۔ سلطان عثمان ثانی کی پیدائش 3 نومبر 1604 کو ہوئی اور صرف 16 سال کی عمر میں انہیں سلطنتی عثمانیہ کا تاج پہنا دیا گیا۔ وہ کم عمری کے باوجود ایک ذہین اور دلیر حکمران تھے، جنہوں نے اپنی حکومت کے آغاز سے ہی کئی اصلاحات کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سلطنت میں بگاڑ، فوج کی کمزوری اور بدعنوانی کو ختم کرنے کے لیے سخت فیصلے لینے شروع کیے، مگر یہی فیصلے ان کے لیے موت کا پیغام بن گئے۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ وہ نوجوان سلطان جو سلطنت کی بہتری چاہتا تھا، آخر کیوں اپنے ہی فوجیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا؟ دیکھا جائے تو سلطان کے قتل کے 3 بڑے اسباب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ینیچاری فوج کی اصلاحات۔ ینیچاری فوج، جو کبھی عثمانیوں کی سب سے طاقتور فوج ہوا کرتی تھی، اب آرام طلب اور کرپشن میں ڈوب چکی تھی۔ سلطان نے اس فوج کی بے راہ روی اور کمزوری کو محسوس کیا اور اسے ختم کر کے ایک نئی فوج بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے نے ینیچری فوجیوں میں خوف اور غصہ بھر دیا، کیونکہ انہیں اپنی مراعات چھنتی ہوئی نظر آئیں۔ نمبر 2، پولینڈ کے خلاف جنگ اور فوج کی نافرمانی۔ 1641 میں سلطان عثمان ثانی نے پولینڈ کے خلاف جنگ چھیڑی، مگر ینیچری فوج نے میدانی جنگ میں لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس بزدلی اور نافرمانی کی وجہ سے عثمانی فوج کو مکمل فتح نہ مل سکی، حالانکہ سلطان خود جنگ میں شریک ہوا تھا۔ جنگ کے بعد سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ فوج اب قابل اعتماد نہیں رہی اور اسے ختم کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ نمبر 3، درباری سازشیں اور وزیر اعظم کی بے وفائی۔ سلطان کی اصلاحات صرف فوج تک محدود نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے دربار میں موجود کرپٹ وزراء اور مشیروں کو بھی عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ یہی کرپٹ درباری ینیچری فوجیوں کے ساتھ مل گئے اور سلطان کو راستے سے ہٹانے کی سازش تیار کر لی۔ رمضان 36 ہجری کی ایک رات میں بغاوت شروع ہو گئی۔ 18 مئی 1622 کو باغیوں نے قصر سلطنت پر دھاوا بول دیا۔ سلطان کو گرفتار کر لیا گیا اور یورس محل کے ایک تاریک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ 20 مئی 1622 کو جب دنیا رمضان کی برکتوں میں تھی، اس مقدس مہینے میں سلطان عثمان ثانی کو قید خانے میں گلا گھونٹ کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا جب ایک نوجوان حکمران کو اپنی ہی فوج اور درباریوں کی غداری کی بھینٹ چڑھنا پڑا۔ رمضان میں قتل اور اس کی تاریخی اہمیت۔ رمضان کا مہینہ امن، برکت اور صبر کا مہینہ ہے، لیکن اسی مقدس مہینے میں ایک سلطان کو قتل کرنا عثمانی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ بن گیا۔ یہ قتل صرف ایک حکمران کا قتل نہیں تھا، بلکہ یہ سلطنتی عثمانیہ کے زوال کی شروعات تھی۔ اس کے بعد ینیچری فوج اور زیادہ بے قابو ہو گئی اور کئی سلطان ان کی سازشوں کے باعث کمزور پڑ گئے۔
یہ قتل ہمیں مسلمانوں کی اندرونی سیاست، کرپشن اور غداری کے نقصانات کا درس دیتا ہے۔ سلطان عثمان ثانی کے کارنامے: سلطنت میں اصلاحات کا آغاز کیا، فوجی نظام میں بہتری کی کوشش کی، عدلیہ میں انصاف کو یقینی بنایا، اسلامی روایات کے احیاء کی کوشش کی، یورپ کے خلاف عثمانیوں کی عظمت بحال کرنے کی مہم چلائی، وہ منصوبہ جس نے ان کی جان لے لی۔ سلطان عثمان ثانی کی سب سے بڑی غلطی یا بہادری یہ تھی کہ انہوں نے ینیچری فوج کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک نئی اور زیادہ وفادار فوج تیار کرنا چاہتے تھے جو صرف عثمانی خلافت کے لیے کام کرے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف علاقوں کے ترک قبائل سے ایک نئی فوج تیار کرنے کی کوشش کی۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو شاید عثمانی سلطنت مزید صدیوں تک طاقتور رہتی، لیکن کرپٹ ینیچری فوج نے انہیں قتل کر کے یہ منصوبہ ناکام بنا دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کسی قوم میں غدار موجود ہوں تو وہ کسی دشمن کے بغیر بھی تباہ ہو سکتی ہے۔